بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کے لیے ایک شارٹ ویڈیو لے کے آئی ہوں، ایک ایسا میسج۔ ویڈیو کو آپ سب مکمل اینڈ تک سنیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کامنٹ ضرور دیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ایک ایسی نصیحت، ایک ایسا پیغام اس ویڈیو میں کہ اس ویڈیو کو آپ سب ضرور لائک کریں گے۔ فقیر کی صدا اور دل سے نکلی آہ۔ کیا وہ آہ دل سے جو نکلی تھی، وہ تھا کون فقیر؟ کیا وہ درویش بابا تھا؟ وہ تھا کیا اور اس کہانی میں ہوگا کیا؟ ایک ایسے گھرانے کی لڑکی جس کا نام آئرہ اور ایسے گھرانے کا لڑکا جس کا نام ارشان۔ آئرہ اور ارشان کی شادی ہو گئی تھی اور ان کی پیاری سی 4 سالہ بیٹی آئرہ اور آئرہ کی چھوٹی بہن نمر۔ لیکن نمر آئرہ سے بالکل اپوزٹ تھی۔ وہ ہر ایک بڑوں کا لحاظ کرتی، ادب کرتی، جبکہ آئرہ کچھ زیادہ لاڈ پیار میں بگڑ گئی تھی اور ممی اور ڈیڈ نے اسے اتنا چاہا، بڑی بیٹی تھی اس لیے آئرہ شروع سے ہی بہت ضدی تھی۔ آئرہ کو شروع سے حج کا بہت زیادہ شوق تھا اور شادی سے پہلے ممی ڈیڈ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ کتنی دفعہ اس نے حج اور عمرہ کیا، عبادت کرتی، لیکن اس میں ایک ایسی بری عادت تھی۔ جب بھی بابا فقیر دروازے پہ صدا لگاتا، اس نے ہمیشہ اتنی بری طرح سے للکارا، ہمیشہ اپنی ممی سے ڈانٹ کھائی۔ اس کی نیند خراب ہو جاتی تھی، جب بھی کبھی بیل بجتی یہ بھاگتی ہوئی جاتی، واچ مین کو کہتی کبھی دروازے پر آنے مت دینا اس فقیر کو، اور اس نے نہ جانے کیا کچھ اپنی زندگی میں فقیروں کو کہا۔ راستے میں فقیر نظر آتا تب بھی کچھ نہ کچھ بولتی، اور شادی کے بعد بھی اس کی یہی عادت تھی۔ کہانی بہت خوبصورت میسج کے ساتھ ہے۔ کیا پتہ کس وقت فقیر کس روپ میں کیا صدا تھی، کیا آتی، زندگی میں کیا ہو جائے۔ آئرہ کی زندگی اور ارشان کی زندگی ہوتا ہے کیا؟ اور حج کی بہت زیادہ دیوانی، اور واقعی میں اس نے کئی دفعہ حج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا، اس کے پیرنٹس نے حج کروایا اور کسی چیز کی کمی نہیں، نہ ارشان کے گھر میں نہ آئرہ کے ممی اور ڈیڈ کے گھر میں۔ زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں، پیسہ، سب کچھ تھا، لیکن یہ لڑکی بہت ضدی تھی۔ اور فقیر کی آواز سنتے جیسے سے کیا ہو جاتا تھا، غصہ آنے لگتا تھا۔ بچپن سے شاید اس کی عادت تھی۔ کہانی کس موڑ پر جاتی ہے؟ کہانی بہت پیارے میسج کے ساتھ، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام آئرہ ہے، میری شادی ارشان سے ہوئی تھی اور پیاری سی ہماری بیٹی، اور زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں، اور گھر میں آنٹی اور انکل یعنی ارشان کے والدین رہتے اور بڑے بھیا جو ملک سے باہر تھے۔ زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں، اور واقعی میں جب بھی ارشان مجھ سے پوچھتے، آئرہ آپ خوش تو ہونا اس گھر میں؟ میں بہت خوش ہوں، کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔ آنٹی مجھ سے اتنی محبت کرتی، بیٹا آئرہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ اور سب لوگ میری بیٹی کو گڑیا ہی کہتے تھے، گڑیا کو شاپنگ کرانے لے جاؤ۔ واقعی میں اتنا کچھ تھا، کسی چیز کی بھی اس گھر میں کمی نہیں تھی۔ انکل مجھ سے اتنی محبت کرتے، بالکل میرے ڈیڈ کی طرح، اور میں عبادت بہت کرتی تھی۔ مجھے حج کرنے کا اتنا شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں واقعی بخشا، حج پہ جاتی تھی، اور ابھی بھی ہم لوگ بس حج پہ جانے والے تھے۔ اور اس دن کچھ دن رہ گئے تھے، اس دن ایک دم فقیر نے صدا لگائی اور ارشان آفس جانے کے لیے تیار ہوتے۔ میں نیند میں سے جب اٹھی، ارشان نے کہا تھا تم اٹھ جانا، تمہارے سر میں بھی درد تھا۔ اس دن میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، میں اٹھ گئی تھی، میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ ارشان کی کال آ گئی تھی، وہ اتنے بزی تھے، دوست سے بات کر رہے تھے۔ مجھے اچانک اتنی زور سے آواز آ رہی تھی دروازے پر، اور بیل بھی بج رہی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی گئی، جب میں نے دیکھا ایک بابا فقیر دروازے پہ تھے۔ بیٹا میری کچھ مدد کر دو، اتنی زور سے آپ چلا رہے ہیں، ایک تو میری نیند خراب ہو گئی، میرا سر پھٹ رہا ہے درد سے، اور منہ اٹھا کے آپ لوگ چلے آتے ہیں، آپ کو ہمارا ہی دروازہ نظر آتا ہے، آپ کو میں نے اکثر دیکھا ہے۔ بیٹا میری کچھ مالی مدد کر دو، میری بیٹی بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر نے کینسر بتایا اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ ہم نے کوئی آپ کی بیٹی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، اور آئندہ تو مجھے آپ نظر نہ آئے اس دروازے میں، آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور بیٹا میں تمہیں دعا دے رہا ہوں، اللہ تمہارے سارے نصیب کھول دے اور مزید تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں۔ بیٹا اگر کچھ ہو تو ہماری مالی مدد کر دو۔ میں نے آپ سے کہا نا، ہٹے کٹے تو ہیں، کما سکتے ہیں، اس دروازے پہ مجھے آج کے بعد نظر نہ آئے۔ مجھے یہ مانگنے والے فقیر، یہ سب مجھے بہت برے لگتے ہیں، میں شروع سے ہی بالکل برداشت نہیں کرتی۔ اللہ نے آپ لوگوں کو ہاتھ پیر دیے، کمائیں، اور مجھے آج کے بعد سے آپ نظر نہ آئیں، میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں۔ اکثر آتے ہیں آپ یہاں زور سے دروازہ پیٹ رہے ہوتے ہیں، مجھے آپ یہاں دکھائی نہ دیں۔ اور بابا نے اسی وقت مجھ سے کہا،
میں نے اسی وقت تمہیں دل سے کہا، صدا تو لگائی تھی مانگنے کے لیے، مدد کے لیے، تم نے میرا دل دکھایا، تم کبھی خوش نہیں رہو گی، دیکھنا تمہیں بہت جلد ایک ایسی بیماری آئے گی جس میں تم مبتلا ہو جاؤ گی، یہ میرے دل کی آہ ہے۔ مجھے بد دعا دے رہے ہیں؟ ہاں، خود کی بیٹی بیمار ہے تو مجھے بد دعا دے رہے ہیں؟ اسی وقت اپنی شکل میرے سامنے سے لے جائیں۔ اور اسی وقت جب شان دروازے پر آئے تو بابا نے کہا، یاد رکھنا اس بچی نے بہت بدتمیزی کی ہے، میرے دل سے اس وقت آہ نکلی ہے کہ یہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگی، اس نے میرا بہت دل دکھایا۔ اور بابا ارشان کو سب کچھ بتا رہے تھے اپنی بیٹی کے بارے میں۔ یہ کیا کیا آئرہ، تم نے اتنی بدتمیزی کی ہے، تم دیکھ رہی ہو کتنے بزرگ ہیں۔ اور میں نے اسی وقت پیسے نکال کے بابا کے ہاتھ میں رکھے، بیٹا مجھے نہیں چاہیے، اس دروازے سے مجھے بہت ذلت ملی، بابا مجھے معاف کر دیں، بیٹا تم دیکھ لینا بہت جلد بیماری آئے گی، اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ پیر فقیر درویش بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، میری بیٹی واقعی بیمار تھی۔ ارے ارے جاؤ جاؤ یہاں سے، اور ارشان چلیں، آپ کو آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ آئرہ معافی مانگوئی، کیا بول رہی، تم نے اتنی بدتمیزی کی، ہمیشہ میں نے بڑوں کی عزت کی ہے۔ اور اسی وقت بابا غائب ہو گئے اور میں اندر آ گیا۔ پھر ہم لوگ ماما کے یہاں اس دن گئے، ماما اتنی خوش ہو رہی تھی کہ حج پر جا رہے ہو تم لوگ، بہت مبارک ہو۔ اور واقعی میں نمر میری پیاری بہن اتنا خوش ہو رہی تھی، آپ ہی میرے لیے کچھ گفٹس لے کر آئیے گا، میں سب لے کے آؤں گی، اور میری پسند کا کھانا ممی آپ نے بنایا، چکن جالی فریزی، چائنیز رائس، کھیر، ہاں بیٹا تمہیں بہت پسند ہے نا۔ اور واقعی میں ماما گڑیا کو اتنا پیار کر رہی تھی، ہم لوگ اتنا خوش ہو رہے تھے، ہر وقت دعائیں کرتی، میری بیٹی بہت زیادہ حج کی سعادت نصیب کرنا چاہتی ہے۔ دیکھو اب شادی کے بعد بھی تمہیں حج کرنا نصیب ہو رہا ہے۔ جی ممی، مجھے بہت زیادہ شوق تھا اللہ کا گھر دیکھنے کا، اور مجھے واقعی میں ارشان مجھے عمرے پہ لے کے گئے، حج پر لے کر جا رہے ہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے، میری بیٹی بہت نصیب والی، اتنا خوش ہو رہے تھے، اپنا خیال رکھنا، دیکھ کے جانا۔ نے بھی مجھے بہت دعائیں دی، نمر نے بھی دعائیں دی، اور واقعی ممی بھی خوش ہو رہی تھی، اپنا بہت خیال رکھنا، اور اپنی آنٹی کو میری طرف سے بہت سلام۔ اچانک مجھے دروازے پہ فقیر کی صدائی، مما میں آپ کو پتہ شروع سے بہت چڑھتی ہوں، مجھے فقیروں کی آواز بہت بری لگتی، بیٹا بچپن سے تم میں یہ عادت ہے، اب تو کچھ خدا کا خوف کر لو، ہمیشہ تم نے بدتمیزی سے جواب دیے خیرات مانگنے والوں کو، اللہ نے تمہیں اتنا نوازا، ان کی دعائیں لے لو۔ اور جب میں دروازے پہ گئی، ارے وہی بابا ہے یہ تو، جب ابھی ہمارے وہاں بھی آیا تھا، کیونکہ ممی کا گھر ہمارے بیک پر ہی تھا۔ اور پھر میں نے اس بابا کو پھر ڈانٹا اور اندر چلے گئی، بابا تو غائب ہو گئے، ہم لوگ پھر مما سے اجازت لے کے اپنے گھر آ گئے۔ مجھے وہ بابا کئی دفعہ گیٹ پر نظر آئے تھے۔ ساری تیاریاں ہو گئی، ہم لوگ جب روانہ ہو رہے تھے، آنٹی انکل نے مجھے اتنی ساری دعائیں دی، اور پھر ہم لوگ سفر پہ گئے، پھر وہاں خیر و عافیت سے پہنچے۔ حج تھا، واقعی میں اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کر رہے تھے، اتنی زیادہ عبادت کی، تسبیح پڑھتی، درود و پاک کا ورد کرتی، دعائیں مانگتی سب کے لیے، اور پھر ہم لوگ وہاں سے حج خیر و عافیت سے کر کے پھر واپس کراچی آئے۔ جب ہم لوگ آئے، اتنا آنٹی انکل دعائیں دے رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، پھر ممی سے ملنے گئے، اور پھر واقعی میں اتنا اچھا لگتا، ممی نے بھی دعوت کی تھی، آنٹی نے بھی اتنے اچھے کھانے بنائے، اتنا خوش ہوتی، سب کے لیے ممی میں نے دعا کی، اور ماما سے بھی کہا۔ اور اس کے بعد وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، 4 منتھ کے بعد مجھے اچانک سے درد محسوس ہوا، کبھی سینے میں درد ہوتا، کبھی شولڈر میں، میرے ہاتھ نہیں اٹھتے تھے، میں اتنی بیمار تھی۔ ارشان میری بہت طبیعت خراب ہے، مجھے پلیز ڈاکٹر کیا لے کے چلیں، کیا ہو گیا تمہیں، جب سے آئی ہو میں دیکھ رہا ہوں حج پہ سے تمہاری طبیعت کیوں صحیح نہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زور سے درد اٹھا، ہاسپٹل لے کے گیا، ڈاکٹر سے جب بتائی ساری آپ ان کے پلیز ٹیسٹ کروائیں، ڈاکٹر نے جب دیکھا سارے چیک اپ پہ، اور جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا بریسٹ کینسر، اور یہ سنتے ہی میرے جیسے ہوش و حواس اڑ گئے تھے، مما رو رہی تھی، سب لوگ، یہ سب کیا ہو گیا بیٹا، اور ڈاکٹر نے کہا ابھی اتنا زیادہ سیریس مسئلہ نہیں ہوا، ان کا ہم ٹریٹمنٹ کریں گے، اور ابھی یہ ارلی سٹارٹ پر ہے، لیکن یہ کہ یہ تیزی سے پھیل سکتا ہے، سب لوگ اتنا پریشان تھے، دن رات ٹریٹمنٹ ہوتا، اس کو اتنا درد ہوتا تھا، اور آئرہ ہر وقت روتی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتے، ڈاکٹر کہہ رہی تھی اب یہ 2nd اسٹیج پر اسٹارٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ٹریٹمنٹ ہوتا تھا انہوں نے کہا آپریٹ ابھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اتنی ایسی جگہ پر بریسٹ پر تھا کہ اگر آپریٹ کیا جاتا تو ایک ہڈی تھی ذرا سی، آپریٹ کرتے وقت ڈاکٹر نے کہا ڈیتھ ہو سکتی تھی، اس لیے ہم ابھی میڈیسن سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ جب ٹریٹمنٹ ہوتا میں اتنا پریشان تھا کہ میں عمرے کے لیے ساری تیاری میں نے جلدی کی، ممی میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آئرہ کو اتنی بڑی بیماری کیسے ہو گئی، اور میں زاروں قطار رو رہا تھا، آئرہ ہر وقت اداس رہتی، میں بہت پریشان ہوں۔
بیٹا تم عمرے پہ جاؤ، رو رو کے دعا مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بہت کوششوں میں لگا رہا۔ اور پھر جب میں عمرے پہ گیا، میں وہاں گڑ گڑا کے رب سے دعا مانگ رہا تھا کہ یا رب العالمین آئرہ کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، میری آئرہ کو اچھا کر دیجئے۔ میں رو رہا تھا کہ اچانک مجھے وہی بابا فقیر وہاں پہ نظر آئے، جن کے گلے میں کئی مالائیں تھیں۔ بابا آپ؟ ہاں میں، وہی فقیر جسے تمہاری بیوی نے دھتکار کے بھگایا تھا۔ میری بیٹی کو کینسر تھا اور اس سے میں نے مدد مانگی تھی، اور میں نے اس دل سے نکلی تھی اور کہا تھا کسی بیماری میں مبتلا ہوگی۔ میں گڑ گڑاتا رہا بابا آئرہ کو معاف کر دیں، اور بابا نے کہا جا، میں نے کہا میں نے تیری بیوی کو معاف کیا، حام میم لا ینصرون پڑھ، 3 مہینے بعد چیک اپ کرانا، پھر دیکھنا معجزہ، اس کے ذرات کینسر کے ختم ہو جائیں گے۔ اور میں گڑ گڑا کے روتا رہا، بابا سے معافیاں مانگتا رہا، بابا بابا آپ مجھے معاف کر دیں، اور آپ یہاں کیسے؟ آپ تو بابا میں درویش ہوں، میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ پہنچ سکتا ہوں، زیادہ گہرائی میں نہ جانا بیٹا، میں کیا ہوں تو نہیں جانتا، کتنے فقیر آتے ہیں نہ جانے کس روپ میں ہوں۔ اور میں بابا سے ابھی کہہ ہی رہا تھا بیٹا دیکھ میں نے معاف کیا، رب معاف کر دے گا، میں نے معاف کر دیا نا، اس سے کہنا کبھی کسی فقیر کا دل نہ دکھائے، تیری بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا کہ وہ اچانک بابا غائب ہو گئے، اور پھر عمرے پہ میں نے اللہ کے آگے سجدہ کیا، روتا رہا، اور جب میں گھر آیا گھر میں سب کو یہ واقعہ بتایا، آئرہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، زاروں قطار کے میں نے بابا کا دل دکھایا، کسی بھی طرح بابا کو ڈھونڈو۔ اور ہم لوگ ویسے بھی اس فقیر کو ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں کہیں وہ ٹکرا جائے تو ہم معافی مانگے، اور پھر کس طرح وہ وہاں عمرے پہ جب گیا تو بابا نظر، اور جب ڈاکٹر نے 3 مہینے تک آئرہ اس ورد کو کرتی تھی اور پڑھائی کرتی تھی، اپنے پر دم کرتی تھی، پانی پیتی تھی، اور جب چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا ارے ان کے تو کینسر کے ذرات ہی ختم ہو گئے، بالکل ذرات سے ذرات رہ گئے، میں میڈیسن دے رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ سجدے میں جتنا ہم لوگ شکر ادا کرتے کم تھے۔ آئرہ زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا، یہ اتنا بڑا معجزہ تھا، تمہیں فقیر بابا نے معاف کیا، جانتی ہو وہ درویش تھے، اماں بابا ممی سب اتنا رو رہے تھے کہ بیٹا بچپن سے تم نے فقیروں کو دھتکارا، اللہ نے کس عذاب میں مبتلا کیا تھا، مجھے معاف کر دو، آپ سب مجھے معاف کر دیں، مجھے لے چلیں ان بابا کے پاس، وہ درویش تھے، وہ اب نہیں نظر آئیں گے، وہ بہت پہنچی ہوئی چیز تھی، میں اب کبھی بھی کسی فقیر کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ اور آئرہ کا اتنا ٹریٹمنٹ ہوتا، ایسا معجزہ تھا کہ ہاں میم لا ینصرون جو قرآن پاک کا اتنا خوبصورت الفاظ، خوبصورت ترین الفاظ ہے، اور یہ کینسر کے لیے خاص اتارا گیا، جن لوگوں نے پڑھا ان کے ساتھ بھی واقعی زندگی میں معجزات ہوئے ہیں۔ اور جب آئرہ نے پڑھا، ڈاکٹر حیران تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ذرات کہاں چلے گئے، اور آہستہ آہستہ ٹریٹمنٹ ہوتے چلا گیا، میڈیسن کھلا رہا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا، بچی بڑی ہو گئی، 1-2 سال میں علاج ہوتا رہا، اور واقعی میں تھوڑی گڑیا بھی بڑی ہو گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وقت تیزی سے بدلا، میں کھانے کرتی، فقیروں کو کھلاتی، دیغیں کرتی، اور زندگی میں واقعی میں اطمینان اور سکون آ گیا تھا، اور واقعی میں اب اتنی عزت کرنے لگی تھی بڑوں کی، سب کی۔ آئرہ تم اب بدل چکی ہو، تم اتنی پیاری، نمازی، حج کرتی، ساری بات تھی، صرف ایک ادا تھی تمہاری، تم دل دکھاتی تھی مانگنے والوں کا، فقیروں کا، ہمیشہ جھٹکا لگا، مجھے آپ سب معاف کر دیں۔ اور واقعی میں ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئی، آئرہ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، ڈاکٹر نے کہا اس کی ویل پاور ہے، اگر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی، آپریٹ کی نوبت بھی نہیں آئے گی، میڈیسن سے ٹھیک ہوگی، اتنی میڈیسن کھلا رہے تھے، علاج چلتا رہا، ٹریٹمنٹ ہوتا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہے، تو پلیز اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹ ضرور دیجیے گا، اور کبھی نہیں پتہ کون سا فقیر کس روپ میں، کیونکہ وہ بابا کسی روپ میں تھے، درویش بابا تھے، اور آئرہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کب کسی کی بد دعا کو قبول فرما لے، ہمیشہ ہاتھ اٹھائیں، ہم سب آپ سب یقیناً ضرور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور کبھی کسی فقیر کا دل نہ دکھائیں، معجزات ہو جاتے ہیں۔ ایک قرآن مجید کے الفاظ حامیم لا ینصرون سے کس طرح آئرہ کا کینسر ختم ہوا، اور زندگی میں ہمیشہ نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کس وقت کس کی قبولیت کی گھڑی کو قبول فرما لیں دعاؤں کو، اور جس طرح آئرہ کو اللہ نے اس فقیر درویش بابا کی دعا سے معاف فرما دیا، اور اب ان کے گھر میں سکون آ گیا، یعنی کبھی کسی فقیر کا دل نہ دکھائیں، چاہے وہ ہم سب ہوں، آپ سب ہوں، ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے رہیں فقیروں کو، پتہ نہیں ہے کون کس وقت کس روپ میں ہے، اور واقعی وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، صدا لگا رہا تھا نا، اس کی بیٹی کو کینسر تھا، اور الحمدللہ اس نے معاف کیا آئرہ کو، اور وہ معجزہ تھا، یقیناً ان کی بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی ہوں گی، اکثر خواب میں آئرہ کو وہ نظر آتے تھے بابا، اور واقعی میں ہمیشہ ہاتھ اٹھائیں،
ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے دیں. جتنے بھی ملنگ فقیر ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی روپ میں ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا. یہ ایک ایسی نصیحت ہے. ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ. آپ سب کے ساتھ اللہ حافظ.